جتنے بھی عربی گرامر کے اندر الفاظ ہیں وہ اگر ان الفاظ میں سے ان کے کچھ حروف کو مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے تو وہ لفظ بے معنی ہو جاتا ہے، اس کا معنی بگڑ جاتا ہے، وہ با معنی نہیں رہتا۔ لیکن دو الفاظ ایسے ہیں کہ جو با معنی بھی ہیں اور ان کا ہر حرف بھی رب کائنات نے با معنی رکھا ہے۔ وہ ایک لفظ اللہ ہے اور ایک لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ دو نام ایسے ہیں کہ جس طرح یہ الفاظ با معنی ہیں، اسی طرح ان کے ہر حرف کے اندر بھی رب نے بہت سارے معنی کو پوشیدہ رکھا ہے، ہر حرف بھی اس کا با معنی ہے۔ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی ہو یا رب کائنات کا نام ہو، اگر لفظ اللہ ہے تو لفظ اللہ کا معنی ہے جس کی عبادت کی جائے، اور اگر لفظ اللہ کی الف کو ہٹا دیا جائے تو للہ رہ جائے گا۔ تو یہ للہ کا لفظ بھی قرآن کریم فرقان حمید میں ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اور اگر للہ میں سے ایک لام کو ہٹا دیا جائے تو الہ بچے گا، تو الہ کا معنی ہے معبود، جس کی بندگی کی جائے، جس کی عبادت کی جائے۔ اور اگر الہ میں سے جو ایک لام رہ گیا اس کو بھی ہٹا دیا جائے تو ہو رہ جائے گا، اور جو ہو کا حرف ہے یہ بھی با معنی ہے۔ سلطان العارفین سلطان باہو فرماتے ہیں ہو دیاں ضرباں لائی جا تے جویں ماندا یار منائی جا، 100 کماں دا تینوں میں ایک کم نہ دساں، بس تو سونے آقا تے درود پہنچائی جا۔ تو جو ہو ہے یہ بھی با معنی حرف ہے۔ اسی طرح جو رب نے اپنے حبیب کا نام رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اس کا بھی ہر حرف با معنی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نام ایسا ہے کہ جب کوئی ایمان والا اس نام کو لیتا ہے تو وہ اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کرتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا تو ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو رب کائنات اس بندے کی بخشش فرمائے گا، جنت عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ بندہ عرض کرے گا مالک و مولا، مجھے کس عمل کے سبب سے تو نے جنت عطا فرمائی ہے؟ میں نے علم بھی پڑھایا ہے، میں محدث بھی تھا، حدیث بھی لکھتا لکھاتا رہا، پڑھتا پڑھاتا رہا، نیک عمل کرتا رہا، لیکن یہ جو تو نے مجھے آج اعزاز بخشا ہے، کس عمل کے سبب میری تکریم کی گئی ہے، مجھے عزت سے نوازا گیا ہے، جنت عطا فرمائی گئی ہے؟ تو رب کائنات فرمائے گا آج تجھے جو یہ اعزاز دیا جا رہا ہے اس عمل کے سبب سے ہے کہ جب بھی تیری نگاہوں کے سامنے میرے حبیب کا نام لیا جاتا تھا تو محبت اور ادب میں آ کر بلند آواز سے درود پڑھا کرتا تھا۔ تو بلند آواز سے درود پڑھتا تھا، اس سبب سے آج تجھے رحم فرما کر تیرے اوپر مہربانی فرما کر تمہیں جنت عطا فرما دی ہے۔ تو یہ بڑی اچھی عادت ہے، اس لیے ہم نے آج سے یہ نیت کرنی ہے کہ جب بھی نبی علیہ السلام کا نام لیا جائے تو ہم نے بلند آواز سے درود پڑھنا ہے۔ اب بلند آواز کی کوئی قید نہیں ہے کہ انسان نے کتنا بلند پڑھنا ہے، اتنا بلند پڑھنا ہے کہ جو ساتھ بیٹھا ہے اس کو پتہ چل جائے کہ یہ حضور کا عاشق بیٹھا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے۔ تو جب بھی حضور کا نام آئے ہم نے کیا کرنا ہے؟ بلند آواز سے، جہاں پر بھی آپ بیٹھے ہیں، ٹی وی کے اوپر آپ نام سن رہے ہیں، آپ کے سامنے کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے لیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا ہے، تو محبوب کا نام جب بھی آئے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ بلند آواز سے۔ یہ آپ نے اس کی عادت بنا لینی ہے، اپنی عادت۔ جب عادت بنی ہوگی تو پھر کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ قریب نہیں آئے گی، پریشانی قریب نہیں آئے گی، کیونکہ عادی بندہ ہو جاتا ہے۔ اور جب بندہ عادی ہو جاتا نا، پھر جس طرح کے مرضی حالات ہوں وہ کہتے ہیں مجھے اس کا نشہ لگا، یہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے۔
مجھے آپ جہاں مرضی قید میں بند کر دو، جیل میں بند کر دو، ہر چیز میری بند کر دو، لیکن میرا نشہ نہیں بند کرنا، یہ بند کیا تو پھر میں مر جاؤں گا۔ تو جب انسان اس کا عادی ہو جائے گا تو پھر وہ قبر میں ہو، وہ حشر میں ہو، وہ رب کی بارگاہ میں ہو، جب ہر جگہ پر وہ حضور کا نام پکارے گا، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر درود پاک پڑھے گا، اس کی برکتیں اس کو دنیا میں بھی ملیں گی، قبر میں بھی ملیں گی، اور اللہ حشر میں بھی عطا فرمائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کا ہر حرف بھی بامعنی ہے۔ اگر حضور صلی اللہ، آپ صلی اللہ کا ہر حرف بامعنی ہے، میم کو ہٹا دیں تو حمد رہ جاتا ہے، اور حمد کا معنی بھی تعریف ہے، تعریف کرنا، تعریف کی جائے۔ اور اگر حمد میں سے ہا کو ہٹا دیا جائے تو ممید رہ جائے گا، دو میم ہے چونکہ شاد ہے، ممید رہ جائے گا، جس کا معنی ہے مدد کرنے والا، مشکل کشائی کرنے والا۔ اور اگر ممید میں سے میم کو ہٹا دیا جائے تو مد رہ جائے گا، تو مد کا مطلب ہے دراز، بلند، ایسے بلند ہیں کہ جس کا خاتمہ ہی نہیں ہے، ایسی بلندی ہے جس کا خاتمہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اگر مد میں سے میم کو ہٹا دیا جائے تو دال رہ جائے گی، تو دال کا مطلب بھی ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ وہ جو رب العالمین کی ذات پر دلالت کرنے والے ہیں، رب العالمین کی ذات کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں۔ تو رب کائنات نے حضور صلی اللہ کے نام کا ہر حرف بامعنی رکھا ہے، ہر حرف کو بامعنی بنایا ہے۔ ہم جب لفظ اللہ کہتے ہیں تو ہمارے دونوں ہونٹ کھلتے ہیں، جب ہم لفظ محمد صلی اللہ کہتے ہیں تو ہمارے ہونٹ ملتے ہیں، اور ہونٹ مل کے ایک دوسرے کا بوسہ لیتے ہیں۔ جب ہم نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے دونوں ہونٹ ملے، اور ایک بار نہیں ملے، دو بار ملے ہیں، ہونٹوں نے دو بار بوسہ لیا ہے، ایک دوسرے کو چوما ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ ایک بوسہ تھا رب کے نام کا، ایک بوسہ تھا مصطفیٰ کے نام کا، تو رب نے اپنے نام کا بوسہ بھی نام مصطفیٰ میں ڈال دیا ہے۔ اپنے نام کا جو بوسہ تھا وہ بھی رب کائنات نے حبیب کے نام میں شامل فرما دیا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی میں شامل فرما دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ شہر مبارک میں ایک خاتون ہجرت کر کے آئی، اور اس کا جوان بیٹا تھا، جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ جب لوگوں نے اس کو خبر دی کہ تیرے جوان بیٹے کا وصال ہو گیا ہے، انتقال ہو گیا ہے، تو وہ کہتی جوان بیٹا تھا میرا، کیسے اس کا انتقال ہو سکتا ہے، کیسے وہ فوت ہو سکتا ہے؟ یقین نہیں آ رہا تھا اس کو۔ مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف آئی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں آ کر جب پتہ چلا کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے تو بیٹے کی میت کے پاس گئی، اور جا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتی ہے، کہتی یا اللہ یہ میرا واحد ہی سہارا تھا، تو نے لے لیا ہے، اگر میرا مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا تجھے پسند آیا ہے اور میرا اسلام قبول کرنا تجھے پسند آیا ہے، تو جس حضور پر میں اسلام لے کر آئی ہوں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ میرے اس سہارے کو واپس کر دے، اس میرے بیٹے کو زندہ فرما دے، تجھے اس نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے۔ عورت کہتی میں ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی تھی، اللہ سے گفتگو کر رہی تھی، جب میں نے بیٹے کی طرف دیکھا تو بیٹا کفن سے چہرہ نکال کر مجھ سے گفتگو کر رہا تھا، وہ میرا بیٹا مجھ سے باتیں کر رہا تھا۔ تو رب کائنات نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اندر وہ برکتیں رکھی ہیں کہ اگر کوئی انسان اس نام کا ورد کرتا ہے تو رب اس کے مردہ دل کو بھی تازگی بخش دیتا ہے، اس کے مردہ دلوں کو تازگی عطا فرماتا ہے۔
ہر پیغمبر کا نام حسین ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم، چونکہ آپ بہت روئے، پریشانی کے عالم میں رہے، تبلیغ کرتے رہے، نوحہ کرنے والے، رونے والے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پریشانی کے عالم میں رہے، معنی ہے غمزدہ رہنے والے، تعسف کرنے والے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام مطلب ہے بعد میں آنے والے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی کے اندر ڈال دیا گیا آپ کو، تو مطلب ہے پانی سے نکالے ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں، تو لفظ عیسیٰ کا معنی بھی یہ ہے کہ سیر و سیاحت کرنے والے۔ سب انبیاء کے نام خوبصورت ہیں اور حسین ہیں، اور رب نے تمام انبیاء کا حسن سمیٹ کر ذات مصطفیٰ میں رکھ دیا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی یہ ہے کہ وہ ذات جس کی اتنی تعریف کی جائے کہ کائنات میں کسی اور کی اتنی تعریف ہو ہی نہ سکے، اتنی تعریف کہ کائنات میں کسی اور کی تعریف نہ ہو سکے اتنی۔ اور ہوتی بھی کیسے؟ ہم سب خدا کی تعریف کریں، رب کی تعریف کریں تو کتنی کو ہم تعریف کر سکتے ہیں، اور ہمارا اتنی مرتبہ پوری کائنات کا، ازل سے لے کر اب تک جتنی کائنات آئی ہے، مخلوق آئی ہے، آنے والی ہے، ساری خدا کی عبادت کرتی رہے، بندگی کرتی رہے، تو وہ ساری عبادت یا وہ ساری حضور کی تعریف خدا کے اپنے حبیب کی ایک بار بھی تعریف کرنے کے برابر نہیں ہے۔ جو مخلوق نے خدا کی تعریف کرنی ہے یا مخلوق نے حضور کی تعریف کرنی ہے، وہ ساری تعریف رب کے ایک بار سبحان الذی اسری بعبدہ کہنے کے برابر نہیں ہے۔ تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف خود رب العالمین فرما رہا ہے، اس لیے اللہ کی تعریف اس وقت ہوئی جب مخلوق پیدا ہوئی، اور اس وقت تک ہوتی رہے گی جب تک مخلوق باقی رہے گی، اس لیے کہ مخلوق آئی تو اس نے اللہ کی تعریف کی، اللہ کی حمد بیان کی۔ لیکن ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہے جس کی تعریف رب العالمین فرما رہا ہے، اور رب العالمین کب سے فرما رہا ہے؟ جب کچھ بھی نہیں تھا، ازل سے لے کر اب تک، اور رب کی تعریف کرنے والی مخلوق چلی جائے گی، لیکن مصطفیٰ کی تعریف تب بھی ہوتی رہے گی جب کائنات میں کوئی بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ رب کی تعریف کرنے والا خدا ہے، اور خدا کو فنا نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ ذات خدا کی تعریف ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ نے حبیب کو یہ عظمتیں دی ہیں، رفتیں دی ہیں کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ختم نہیں ہوگی، اس لیے کہ ذات مصطفیٰ کی تعریف کرنے والا خدا ہے، نہ جس کی ابتدا ہے نہ جس کی انتہا ہے، وہ ہمہ وقت اس کی تعریف ہوتی رہے گی۔ اس لیے کہ رب العالمین تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف فرما رہا ہے، تعریف کر رہا ہے۔ اللہ نے نماز کا حکم کثرت کے ساتھ قرآن میں بیان فرمایا ہے، کثرت کے ساتھ۔ بہت سارے اور بھی احکامات دیے ہیں، اس میں بہت ساری حکمتیں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ جب انسان پڑھتا ہے نماز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو نام ہیں زمین پر، فرش پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آسمانوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جب انسان نماز پڑھتا ہے تو حالت قیام میں ہوتا ہے تو وہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا الف بنا رہا ہوتا ہے جب وہ قیام میں کھڑا ہے، اور جب وہ رکوع میں جاتا ہے تو احمد کی ہا بنا رہا ہوتا ہے، اور جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو احمد کی میم بنا رہا ہوتا ہے، جب سجدے سے اٹھ کر تشہد میں آتا ہے تو وہ احمد کی دال بنا رہا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو میرے بڑا ہی قریب ہوتا ہے۔ وہ قرب کیسے بندے کو میسر آتا ہے؟ اس لیے کہ بندہ ظاہری طور پر نماز پڑھ رہا ہے، لیکن وہ صورت نماز میں صورت نام احمد کو بنا رہا ہوتا ہے، وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ بنا رہا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں قارون نے جب بے ادبی کی، نافرمانی کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ نے عذاب کے اندر مبتلا کیا، اور فرمایا زمین سے کہ اس کو اپنے اندر دنس لے، اپنے اندر لے جا۔ بابا فرید الدین گنج شکر نے اسرار الاولیاء کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ قارون پر جب عذاب آیا تو فرمایا اس کو زمین سے فرمایا کہ اس کو اپنے اندر لے جا، زمین نے اپنے اندر اس کو دنسنا شروع کر دیا۔
جب زمین کی چوتھی تہ تک گئے، تو چونکہ زمین میں بھی اللہ کی مخلوق ہے، زمین کے اندر بھی چوتھی تہ پر گئی تو وہاں پر اللہ کی مخلوق تھی۔ انہوں نے پوچھا قرون کیا بات ہے، کس جرم کی وجہ سے تمہیں یہاں دنسایا جا رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی ہے۔ جب زبان پر، بابا فرید فرماتے ہیں، جب زبان پر نام موسیٰ آیا تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا اس کے عذاب کو یہاں پہ روک دو، اس لیے کہ اس کی زبان پر میرے پیغمبر کا نام آ گیا ہے، اس کی زبان پر موسیٰ کا نام آ گیا ہے، اس لیے اس کے عذاب کو روک دو۔ یہاں پر آ کر بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اشک بار ہو گئے، آپ رو پڑے، فرمانے لگے ذرا تصور کرو کہ جس نافرمان کی زبان پر صرف موسیٰ علیہ السلام کا نام آئے اس کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، تو جس کی زبان پر ہر وقت ذات مصطفیٰ کا نام رہتا ہو، جس کے سینے پر ذات مصطفیٰ کا نام کنندہ ہو، لکھا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا اس کا لحاظ کرے گا اور اللہ تعالیٰ کتنا اس کا خیال کرے گا۔ تو جب نام کی اتنی برکتیں ہیں تو ذات میں اللہ نے کتنی برکتیں رکھی ہیں۔ رب کائنات نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو کتنی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے گھر کے اندر اولاد ہو، بیٹے ہوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ بیٹے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا احمد رکھے، اس لیے کہ جو شخص اپنے بیٹے کا نام محمد یا احمد رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اس باپ کو بھی اور بیٹے کو بھی جنت عطا فرمائے گا، صرف نام رکھنے کی برکت سے۔ قیامت کا دن ہوگا، دو شخصوں کو کھڑا کیا جائے گا، دو لوگوں کو، ان میں سے ایک کا نام محمد ہوگا، ایک کا نام احمد ہوگا، اور ان کو حکم ہوگا کہ تم جنت میں چلے جاؤ۔ وہ عرض کریں گے کہ مالک مولا، کس عمل کے سبب سے ہمیں جنت عطا کی جا رہی ہے؟ کون سا ہمارا عمل ایسا ہے کہ جس سبب سے ہمیں جنت مل رہی ہے؟ رب کائنات فرمائے گا کہ تمہارا نام محمد اور احمد ہے اور تم نے میرے حبیب کی محبت میں رکھا ہے، اس لیے میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ جس کا نام محمد ہوگا، احمد ہوگا، اس کے اوپر میں نے دوزخ کو حرام کر دیا ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے جنت عطا کر دی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر پاس رکھا ہے۔ اور دوسرے مقام پر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے گھر میں 3 بیٹے ہوں اور 3 بیٹوں میں سے اس نے کسی کا نام بھی میرے نام پہ نہ رکھا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ بندہ جاہل ہے۔ آج یہ بھی لوگوں کو چسکا پڑا ہوا ہے، کر صاحب ایسا نام بتائیں جو کسی نے نہ رکھا ہو، جو کسی کا بھی نام نہ ہو، وہ نام بتائیں، وہ بھلے کسی کارٹون کا ہو، کسی انگریز کا ہو، کسی ہندو کا ہو، ایسا نام کوئی بتائیں کتابوں سے نکال کر کہ جو بالکل بھی کسی مجہول سا نام ہو، کوئی لوگ یار یہ تو نیا نام ہے، یہ تو بہت جو ہے وہ جدت ہے کہ ایک نیا نام ہے، ہم نے کبھی سنا ہی نہیں ہے، اس طرح کا نام بتائیں۔ اور نبی علیہ السلام نے ایسے بندے کو جاہل فرمایا ہے، وہ سوال کرنے والا جاہل ہے۔ کتنے پیارے نام ہیں، کتنے حسین نام ہیں، کتنی نسبتوں والے نام ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جس کے گھر میں اولاد نہ ہوتی ہو وہ نیت کر لے کہ رب کائنات مجھے بیٹا عطا فرمائے گا تو میں اس کا نام حضور کی محبت کی وجہ سے حضور کے نام پہ نام رکھوں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور بیٹا عطا فرمائے گا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد نرینہ اس کو عطا فرمائے گا۔ اور صوفیاء فرماتے ہیں کہ جس کا نام نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام پر ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو تانگ نہیں فرماتا، اس کے رزق کے دروازے کھول کے رکھتا ہے۔ اور اگر کسی کا نام حضور کے نام پر ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، پھر بھی اس کا رزق تنگ ہو تو پھر اس کے گناہوں کی وجہ سے ہے، اس کی نحوسوں کی وجہ سے ہے، اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہاریں رکھی ہیں، برکتیں رکھی ہیں۔ جب اولاد ہو تو اس کا نام حضور کے نام پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا جائے، البتہ پکارنے کے لیے، بلانے کے لیے اور نام بھی ساتھ رکھ لیں۔ جیسے کسی کا نام محمد رکھا ہم نے اپنے بیٹے کا نام، تو ساتھ عمران رکھ لیں، محمد عمران۔ اب جب اس کو بلایا جائے تو عمران کہہ کے بلا لیا جائے، ولی محمد نام رکھ لیا جائے، جب اس کو پکارا جائے تو ولی کہہ کے اس کو پکارا جائے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی نسبت بھی ہو جائے گی، اور ظاہر ہے جس کا نام حضور کے نام پر ہو اس کا ادب بھی کرنا ہے، اس کا احترام بھی کرنا ہے۔
کتابیں بھری پڑی صوفیاء کے اقوال سے، ان کی سیرت سے. اگر ان کے پاس کوئی ایسا بندہ ہوتا کہ جس کا نام حضور کے نام پر ہوتا، وہ اس کا ادب کیا کرتے تھے، اس کا احترام کرتے تھے. اور بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، ان کے وزراء جس کا نام نامی حضور کے نام پر ہوتا، وہ بغیر وضو اس بندے کو بلاتے نہیں تھے، آواز نہیں دیتے تھے، اس لیے کہ میرا آج وضو نہیں ہے اور تیرے نام کے اندر میرے محبوب کا نام آ رہا ہے. جب دنیا میں رہتے ہوئے بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا اتنا حیا کرتا ہے تو رب اس بندے کا کتنا حیا کرتا ہوگا، رب العالمین کو وہ کتنا پسند آتا ہوگا. اللہ فرماتا جب میری عبادت کرو تو کسی کو شریک نہیں کرنا، کسی کو شریک نہیں کرنا، صرف میری عبادت. لیکن جب حضور کی بات آتی ہے اللہ فرماتا ہے کہ سارے مل کر میرے نبی پر درود پڑھو. فرشتے بھی درود پڑھیں، ایمان والو تم بھی پڑھو، ملائکہ بھی پڑھیں، فرشتے بھی پڑھیں، حور و غلمان بھی پڑھیں، سب مل کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں. حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و علامہ اسماعیل نبھانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت عمر سے حضرت علی سے، فرمایا تم نے کرن کے اندر میرا اویس رہتا ہے، تم نے ان سے ملاقات کرنی ہے اور ملاقات کر کے اس سے کہنا کہ میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر گئے ملاقات کرنے کے لیے. جب ملاقات ہوگی، وہ علامات ملی، ملاقات ہوگی، ملاقات کر کے عرض کی جو حضور فرما رہے تھے امت کے لیے دعا کرنا. تو حضرت ویسے کنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے ذرا اس یار کی، اس محبوب کی کوئی باتیں تو سناؤ. صحابہ کرام نے گفتگو کی، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے افعال، حضور کے کردار، حضور کے اخلاق حسنہ اس کے سامنے بیان کیے. جب کافی دیر بیان کرتے رہے تو حضرت ویسے کرنی نے فرمایا کہ کیا تم نے محبوب علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ یہ ایسا سوال تھا کہ پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں خیال کیا ہوگا کہ میں نے تو آنکھ کھولی نہیں جب تک مصطفیٰ کا جلوہ نہیں دیکھا. میں نے تو نگاہ اس وقت کھولی جب حضور کا چہرہ سامنے ہو. اور حضرت عمر کے کیا فضائل، کیا عظمت، کہہ لیں کہ تم نے کبھی حضور کو دیکھا ہے؟ تو صحابہ کرام جو ہے نا وہ خاموش ہو گئے. حضرت ویسے کرنی فرمانے لگے کہ وہ جو تم نے حضور کو دیکھا ہے، وہ حضور کو تم نے حضور کی حقیقت کو نہیں دیکھا، وہ تو مصطفیٰ کا سایہ تم نے دیکھا ہے، اور پوری کائنات پر حضور کا سایہ ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور جب زمین پر چلتے تو حضور کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا، اس لیے کہ کسی سائے کے نیچے کسی کا سایہ نہیں آتا، سایہ ہوتا ہی نہیں سائے کے نیچے. پوری کائنات پر حضور کا سایہ ہے. رب کائنات نے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے نام کو بھی عزت عظمت عطا فرمائی ہیں اور حضور کی ذات کو بھی عزت عظمت عطا فرمائی ہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم اس نام کی مالا الاپتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، کثرت کے ساتھ حضور پر درود پڑھتے رہیں. تو آج کا ہمارا جو درس ہے، آج کی گفتگو کا وہ سبق یہ ہے کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو ہم نے بلند آواز سے کیا پڑھنا ہے؟ جب بھی نام آئے گا کیا پڑھنا ہم نے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں آخرت میں اسی طرح درود و سلام پڑھتے پڑھتے دنیا و آخرت کا نظارہ کروائے. وما علینا الا البلاغ.